علی ظفر صاحب، یہ شامی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ یہ تو گیپ فل کیا گیا تھا، لہٰذا یہ تشریح آئین کا حصہ نہیں بن سکتی. آپ کے اس پہ کیا کامنٹس ہیں؟ جی میری نظر میں تھوڑا سا ایک مختلف چیز ہے ہمارے جو ہماری جورسپروڈنس ہے کہ جب سپریم کورٹ تشریح کرتا ہے کسی قانون کی یا آئین کی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. میرے خیال کے مطابق جب آپ ایک بار آئین کی کسی شک کے بارے میں تشریح کر دے سپریم کورٹ آف پاکستان تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آئین کا مطلب یہ وہی ہے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے. یعنی کہ آئین کا جو شک ہے جس کی تشریح ہوئی ہے وہ جو تشریح ہے وہی سمجھی جائے گی کہ وہی آئین کہتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی سبارڈینیٹ یا اس سے کمتر ہے یہ تشریح، یہ نہیں، وہ تشریح آئین کا ہی حصہ ہوتا ہے. اور جب تک کہ وہ جو شک ہے جس کی تشریح کی گئی ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا پارلیمنٹ، اس کو دیکھتے ہوئے ججمنٹ کو اس کو مزید اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، یہی سمجھا جائے گا کہ جو جس طرح سپریم کورٹ نے شک کی تشریح کی ہے چاہے وہ گیپ کیوں نہ فل کیا ہو، مطلب اس شک کا یہی ہے. لیکن پارلیمان نے تو سر اس میں 62 اور 63 میں جی پارلیمان نے تو 62 اور 63 کے حوالے سے طے کر دیا کہ 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی الیکشن ایکٹ میں. جی اب وہ الگ بحث ہے، لیکن میں ذرا پہلے آپ کو تشریح جب سپریم کورٹ کرتا ہے تو اس کی کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو میں اس پہ ڈسکس کر رہا تھا. اب یہ جو قانون سازی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جو نااہل ہوگا وہ 5 سال کے لیے نااہلی رہے گی، وہ ایک اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے اس سے کہ کیا وہ والا جو قانون ہے وہ جب بھی اپلائی کیا جائے گا اور اس کو چیلنج کیا جائے گا اور عدالت کے سامنے آئے گا تو کیا عدالت سمجھے گی کہ اس قانون کی وجہ سے ان کی جو پہلی جو فیصلہ تھا وہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ نہیں. یہ ڈیبیٹیبل ہے. دونوں سائڈ کی آرگیومنٹ، دونوں سائڈ کی بحث جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ ویلڈ ہے. ایک طرف کی بحث یہ ہے کہ جناب قانون اگر پاس ہو گیا اور 5 سال کی بات کر دی تو وہی قانون لاگو ہوگا. اگر سپوزنگ آج کسی کو آپ نے 15 سال کی سزا دی ہے عدالت نے اور کل کو قانون کہتا ہے کہ یہ 15 سال کی سزا کم کر کے ہم 10 سال کی کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا. یہ تو ایک بحث ہے ون سائڈ. دوسری سائڈ کی بحث یہ ہے کہ نہیں، جب آپ کی سپریم کورٹ نے ایک بار کہہ دیا اور وہ فیصلہ فائنل ہو گیا تو پھر جو پارلیمنٹ ہے وہ اس قانون کی جو فیصلہ ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. وہ خالی ان فیصلوں پہ لاگو ہوگا یا ان سچویشن پہ لاگو ہوگا جو فیوچر میں آنے والی ہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جب یہ اپیل کا فیصلہ ہوگا جس میں 8 ججز نے کہا ہے کہ یہ اپیل ماضی میں نہیں جائے گی تو وہاں سے ہمیں ریزننگ کچھ نظر آئے گی، وہاں سے کچھ پوائنٹس نظر آئیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ماضی میں قانون اپلائی نہیں ہو سکتا. وہی ریزننگ پھر اس قانون پہ بھی اپلائی ہوگی جو ہے جس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ 5 سال کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک جی سر شامی صاحب. علی ظفر صاحب 1 منٹ یہ دیکھیے، جو ہماری کانسٹیٹیوشن کی سکیم ہے، ہمارے جتنے کانسٹیٹیوشن بنے ہیں آج تک کسی کانسٹیٹیوشن میں تاحیات نااہلی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اور دستور پاکستان میں کسی بھی مقام پر کسی بھی شخص کے لیے تاحیات نااہلی کی کوئی بات کی نہیں کی. تو جب ایسی صورت میں کانسٹیٹیوشن سکیم کے بالکل خلاف ایک آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کیسے کہیں گے کہ وہ آئین ہی کی طرح مقدس ہو گئی وہ انٹرپریٹیشن؟ جی دیکھیں، ابھی ہمارا ایکچولی جو جورسپروڈنس اور آئین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جب تشریح کر دے تو بے شک آپ اسے اختلاف کرتے ہوں، آپ سمجھتے ہوں کہ یہ آئین کے جو ججمنٹ ہے وہ سیلف آئین کے خلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک بار فائنل فیصلہ ہو جائے سپریم کورٹ کا تو پھر آپ کے اختلاف کرنا یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بن تو جاتا ہے آئین کی پراپر تشریح اور آئین کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے یہ کیس بحث کی تھی، مجھے یاد ہے بہت سال پہلے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ
تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تاحیات کسی کو نااہل کر دیں. آپ کو لمٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایون اگر آپ مرڈر کر دیں کسی کو تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اس کی بھی ایک لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے جو ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کو یہ جو کیونکہ آئین نے نہیں بات کی کہ تاحیات نااہل ہوں گے, اس لیے آپ یہ چیز نہیں کہہ سکتے. لیکن سپریم کورٹ نے الٹا کہا. سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ آئین میں یہ ذکر نہیں کیا کہ کتنے سال کی سزا ہے, اس لیے سمجھا جائے گا کہ یہ فار لائف ہے. اگر آئین کہہ دیتا کہ اتنے سال کی سزا ہے تو پھر ہم اس کو آئین کے مطابق کم کہہ دیتے. تو یہ اس طرح سپریم کورٹ نے اس کیس کا پھر فیصلہ کیا تھا, اور اس کا ریویو بھی پھر ڈسمس کیا. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب.